السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 10 بجے چلنے والے سفر معراج کے شاندار سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد کیا حالات گزرے اور کن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 5 سال گزار دیے تھے۔ آپ نے اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو، آپ نے اپنے قبیلے کے ایک ایک فرد کو، اپنے علاقے کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے ان کو سمجھایا تھا، ایک ایک خاندان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی ترغیب دی اور آپ نے سمجھانے کی پوری کوشش کی تھی۔ یہاں رک کر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑا مضبوط رشتہ آپ کی اتباع کا رشتہ ہے، آپ کی اقتداء اور آپ کو فالو کرنے کا رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان خود کھانا کھائے تو اس کا پیٹ بھرتا ہے اور اس کے والد کے کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسے ہی بات ہے، اگر کسی کا باپ بہت دیندار ہو لیکن بیٹا دیندار نہ ہو تو جیسے بیٹے کے کھانے سے والد کا پیٹ نہیں بھرتا، اسی طرح والد کی دینداری سے بیٹے کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ خود بیٹا بھی اس دینداری کو اپنانا شروع نہ کر دے۔ آپ علیہ السلام نے رشتہ داروں کو اس بات سے ڈرایا کہ اگر ان میں اصل ایمان نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت انہیں کوئی نفع نہیں دے گی اور نہ ان کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ دوستوں اور ساتھیوں، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دعوت دین کا کام شروع کر دیا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایسے حالات رونما ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا اور ادھر مکہ کے قریش اور مشرکین کی ریشہ دوانیاں اور آپ کے ان کے منصوبے اور آپ کے خلاف ان کی ایذا رسانیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ جو کوئی مسلمان ہوتا اسے ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ ایک تو اتنے خطرناک حالات کہ آپ کا اپنا سگا چچا جو ابو لہب ہے وہ ماننے کو تیار نہیں، مکہ کا جو سردار ہے وہ آپ کے مخالف بنے ہوئے ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے رئیس آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتے تھے، آپ سے مشورے کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کے پیارے القاب سے پکارا کرتے تھے، اب وہ بھی آپ کے دشمن بن گئے۔ اب جو کوئی مسلمان ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر یہ آزمائش ہوتی کہ یہ ظالم ان مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے اور کوشش اس بات کی ہوتی تھی کہ محمد کا یہ پیغام کسی طرح دنیا میں نہ پھیلے، مکے کا کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو محمد کے اس پیغام کو قبول کر لے۔ ایک طرف نبی کی ان فکروں کو دیکھ کر ایک چھوٹی سی صحابہ کی جماعت ایمان لاتی ہے اور نبی علیہ السلام کی ان فکروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ آگے بڑھتی ہے اور وہ غلامی کی زندگی میں وہ کمزور ہوتے ہیں، وہ مجبور اور لاچار ہوتے ہیں، وہ بے بس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی پر ایسے ایمان قبول کرتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے ایسی شخصیتوں کو کبھی دنیا نے نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے محبوب نبی پر اس قدر قربان کر دیا، اپنے نبی کی چاہت میں ایسے لٹ گئے، ایسے اپنے آپ کو کھپایا، ایسے اپنے آپ کو مٹایا کہ تاریخ نہیں بتا سکتی۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ المکرمہ میں ایمان قبول کیا تھا اور وہ صحابہ جو سب سے پہلے مسلمانوں کی جماعت کے شمار کیے جانے والے صحابہ ہیں، ان کے اوپر جو حالات آئے ہیں ہم نے اب تک 20 مرتبہ ان حالات کو سنا، ان واقعات کو سنا، ان مقدس صحابہ کے پاکیزہ ناموں کو سنا، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ان کے نام محفوظ نہیں رہتے، ہمیں ان کا کردار یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کیسے چٹان کی طرح اپنے ایمان کو بنا لیا تھا۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سینے پر چٹان رکھ دی جاتی، جنہیں تپتی ریت میں لٹا دیا جاتا، ان کا مالک ان پر کیسے کیسے ظلم کرتا، اور وہ عمار اور وہ یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں باپ اور بیٹے کیسے گھل گئے تھے ایمان کے لیے اور اللہ کے نبی کی دین کی
استقامت کے لیے وہ کیسے ڈٹ گئے تھے کہ انہیں کھلے میدان میں سزا دی جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کی نگاہیں ان کے اوپر پڑتی تو آقا کریم دیکھ کر فرماتے تھے کہ اللہ عمار اور یاسر کی مدد فرما۔ وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز حاصل کیا، کیسی درد بھری شہادت اور کیسے اس بڑھاپے میں انہوں نے اس دین کے لیے اپنے آپ کو مٹایا ہے۔ اس بڑھاپے میں جب آج نوجوان بہنوں کو اور نوجوان لڑکیوں کو، جوانی کی عمر میں ہماری بچیوں کو اللہ کے لیے دن رات کے اندھیرے میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہے، دن کے اجالے میں نماز اور قرآن اور ذکر کرنا مشکل ہونے لگ رہا ہے، ایسے حالات میں جب کہ وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جب جسم میں کوئی تکلیف برداشت کرنے کا مادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود ظلم کا وہ پہاڑ ہماری اس بہن پر توڑا گیا، اسلام کی اس پہلی شہید خاتون پر توڑا گیا کہ دنیا کبھی یہ تاریخ بتا نہیں سکتی، انسانیت ایسی مثال کبھی پیش نہیں کر سکتی۔ ان کے جسم کے ایسے نازک حصے پر نیزہ مارا گیا کہ جس کو تذکرہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ انہوں نے نبی کے اوپر ایمان لانے کے بعد استقامت کے جو مثال پیش کی ہے وہ اپنے میں آپ ہے۔ وہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والیوں میں پہلے شمار کی جاتی ہے، ان کے اوپر کیسے ظلم کیے گئے، کیسی تکلیفیں انہیں دی گئی، انہیں اتنا مارا گیا کہ ان کی آنکھیں کی روشنی چلی گئی، انہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کو جاتا ہوا دیکھنا گوارا کیا، لیکن اللہ کے رسول کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی پر یہ آزمائش مکے میں آئی ہے کہ جو آپ پر ایمان لاتا اسے تکلیفیں دی جاتی، اسے ستایا جاتا، اسے اذیتیں دی جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بے چین رہے، بے قرار رہے کہ میرے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کے لیے تڑپتے رہے، لیکن ایمان پر استقامت کی دعوت سے اللہ کے نبی نے نرمی نہیں بڑھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عجیب و غریب قسم کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے صحابہ کو ستایا اور آپ کا مشن ٹھنڈا نہیں پڑا، کمزور نہیں پڑا، آپ کی دعوت میں کچھ کمی نہیں آئی تو دشمنوں نے خود آقا کریم کو ستانا شروع کر دیا۔ مسجد حرام اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو طرح طرح کی کلفتوں اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کبھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرتے تو آپ کو پتھر پھینک کر مارتا تھا، کبھی آپ کے پیچھے پیچھے کوئی آوازیں کستا تھا، کبھی آپ کا کوئی مذاق اڑاتا تھا۔ اسی طرح راستے میں سے گزرتے تو کبھی کوئی کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا تھا، کبھی اونٹ کی اوجھڑی آپ حالت سجدے میں ہوتے تو آپ کے گردن مبارکہ پر لا کر ڈال دی جاتی۔ دوستو، آخر وہ کون سی تکلیف تھی جو میرے اور آپ کے محبوب نبی کو نہیں دی گئی تھی؟ آخر وہ کون سا ایسا ستائے جانے والا طریقہ تھا جس پر ہمارے نبی علیہ السلام کو نہیں گزارا گیا؟ آپ کے لیے تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کی جاتی۔ وہ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمارے دل کو ہو کیا گیا ہے۔ اتنی مشقت ہمارے نبی نے اس دین کے لیے برداشت کی، یہ سب جاننے کے باوجود آج ہمیں مشقت والا دین پسند نہیں آ رہا۔ مشقت والے دین کا مطلب کیا ہے کہ جس عمل کے کرنے میں مشقت ہے ہمیں وہ پسند نہیں آتا۔ حالانکہ پورا دین آسان ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں جسم کو مشقت ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ رمضان میں گرمی کی حالت میں روزہ رہنے میں جسم کو مشقت ہے، اگرچہ ثواب بہت بڑا ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ دن کے اجالے میں اپنی آنکھوں کو بے حیائی کے مناظر سے بچانے میں جسم پر مشقت ہے، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ دل بہلانے کے لیے کانوں سے گانے سننے سے اپنے آپ کو بچانے میں مشقت ہے جسم کے لیے۔ بے حیائی اور بے شرمی کے کام سے بچانے میں جسم کو مشقت ہے کہ یہ جسم تیار نہیں کہ مکمل لباس لڑکی ہو کر پہن لے، یہ جسم تیار نہیں لڑکے کا کہ اس کے ٹخنوں سے اوپر
حکم ہے مردوں کے لیے کہ کپڑا پہنا جائے، اس وجہ سے ہمیں یہ دین پر چلنا اتنی مشقت برداشت کر کے بھی گوارا نہیں۔ لیکن میرے اور آپ کے محبوب نے اونٹ کی اوجھڑی آپ کی گردن مبارکہ پر رکھ دی گئی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں 6 سے 8 آدمی مل کر جس اونٹ کی اوجھڑی کو اٹھا پاتے ہیں، اتنی وزنی اوجھڑی آپ کے گردن مبارکہ پر رکھ دی گئی، اور آپ نے اپنا سجدہ لمبا کر دیا، اللہ کے نام کو بولتے جا رہے، ادا کرتے جا رہے۔ لیکن کون ہے جو اللہ کے نبی کی اس وقت مدد کرنے والا ہو؟ دشمن دیکھ کر ہنس رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی صاحبزادی بڑی کم عمر کی، لیکن وہ آتی ہے اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی اور اپنے پیارے ابا کی گردن پر سے اوجڑی کو ہٹاتی ہے۔ پھر کوئی صحابی آ کر مدد کرتے ہیں۔ یہ واقعہ ہم نے 20 مرتبہ سنا۔ یہ کیوں؟ ہمارے نبی نے تکلیف برداشت کی اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین کو پھیلانے کے لیے، دنیا میں اس دین کی بقا کے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ کے لیے تبلیغ کی راہ میں ایسی ایسی رکاوٹیں پیدا کی جاتی تھی۔ یہ جو حالات آپ نے سنے ہیں گزشتہ ویڈیو میں اور آج کی ویڈیو میں، یہ سارے حالات اللہ کے رسول کو ذہنی طور پر تکلیف دیتے تھے، جسمانی مشقت اور پریشانی کا باعث بنتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کیا، ہر مصیبت کو سہنے کے لیے تیار ہوئے، ہر آزمائش سے گزرتے چلے گئے۔ دشمنان مکہ بھی اپنی طاقت کا استعمال کر کے، اپنے زور کا استعمال کر کے صحابہ کو ستانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ تھوڑا سا تصور کر کے دیکھیے، آج ہم جس دین کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس دین پر چلنے میں ہمارے لیے کیا مشقتیں اور کیا رکاوٹیں ہیں۔ صحابہ پر ایک زندگی میں یہ حال بھی آیا ہے مکے کی دور میں کہ صحابہ کو مکہ چھوڑ کر حبشہ کو جانا پڑا، اپنے ہی وطن سے، اپنے ہی گھر بار کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ کے نبی کیسے بے چین ہو گئے ہوں گے کہ ہائے میرے رب، وہ مٹھی بھر جماعت میرے صحابہ کی اور وہ پاکیزہ جماعت میری صحابیات کی جو روزانہ مشقتیں برداشت کرتے ہیں اپنے دین اور اپنے ایمان کے لیے، بڑی محنتوں کے بعد میں نے جن کو بنایا تھا، اب وہ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی نے اجازت دی حالات دیکھ کر کہ تم برداشت نہیں کر سک رہے، تمہارے اوپر کتنے ظلم کیے جا رہے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی۔ اللہ کے رسول سے دیکھا نہیں جا رہا تھا اپنے صحابہ کا اس تکلیف کے ساتھ میں زندگی کو گزارنا۔ تو نبی علیہ السلام نے خود اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ حبشہ کی طرف چلے گئے اور صحابہ حبشہ کو گئے، کچھ یہیں پر رہ گئے، پھر واپس آئے۔ سنا تھا حبشہ میں اطلاع ملی کہ مکے کے حالات نارمل ہو گئے ہیں، اب وہاں پر ظلم نہیں ہوتا، تو اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے بھی انہیں یہ خبریں سن کر آنا پڑا۔ لیکن جب مکے کو آئے تو دیکھا کہ حالات اور خطرناک ہے، مکے کے ظالموں کا ظلم بڑا ہوا ہے اور اہل ایمان پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ تو وہ صحابہ جو مکہ کے رہنے والے تھے وہ دوبارہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کو چلے گئے۔ دھیرے دھیرے صحابہ حبشہ کو جاتے گئے۔ تھوڑا سا تصور کر کے یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ اللہ کے رسول مکے میں ہی ہیں، لیکن صحابہ کو مکے سے حبشہ کو بھیج رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ مکہ کے کافروں اور مشرکوں نے جب دیکھا کہ یہ تو یہاں سے چلے گئے، حبشہ میں بھی ان کا پیچھا کیا، جس کا ذکر ہم کسی اور موقع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ یہاں سے چلے گئے، لیکن دشمنوں کو اطمینان نہیں ہوا، ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی کی مخالفت میں مزید شدت برتنی شروع کر دی۔ جو آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کے پاس آ کر کہتے کہ اپنے بھتیجے محمد کو سمجھاؤ، طرح طرح کی ملاقاتیں کی، 1 سے زائد مرتبہ ملاقاتیں کی۔ اللہ کے نبی نے 1 سے زائد مرتبہ جب چچا کی طرف سے اس مطالبے کو دیکھا کہ چچا یہ کہتے ہیں کہ مکے والے آ کر میرے پاس شکایت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کام خیر کو نہیں چھوڑوں گا۔
اس حق کے اظہار والے کام کو میں نہیں چھوڑوں۔ پھر وہ دن بھی مکے میں اللہ کے نبی کی زندگی میں آئے ہیں جو آپ کی حیات طیبہ کے بہت درد بھرے دن ہیں، کہ خود نبی کو آپ کے والد مکے کے، آپ کے دادا مکے کے، آپ کا کنبہ اور آپ کا خاندان مکے کا، آپ کے وہاں پر خونی رشتہ دار موجود ہیں، کتنا زیادہ انسان کو اپنے خونی رشتہ داروں کے ہونے پر ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، لیکن میرے نبی کے اپنوں نے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اور اللہ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ یقیناً اگر تم میرے راستے میں چلو گے، دین کی سربلندی کے لیے آواز اٹھاؤ گے، تو ممکن ہے تمہارے اپنے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن تم اپنے کے چھوٹنے کا خوف سے میرے ساتھ کو مت چھوڑنا، اللہ کی رضا کو مت بھولنا، دین کو نہ چھوڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، آپ کے صحابہ، آپ کی صحابیات، وہ جتنے مسلمان جو نبی کی ماننے والے تھے، جو مسلمان بن چکے تھے، جنہوں نے کلمے کو قبول کر لیا تھا، جو مکے ہی کے رہنے والے تھے، ان تمام کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ ایک ایسی گھاٹی تھی جس گھاٹی میں آقا کریم کے ساتھ صحابہ کرام 3 سال تک رہے، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنوں کے بیچ اعلان کر دیا گیا کہ کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، سوشل بائیکاٹ ان کا کیا جا رہا ہے، کوئی ان تک اناج نہیں پہنچائے گا، کوئی ان کی کسی طرح کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قربان جائے ہمارے ماں باپ ان کی جانثاریوں پر، جنہوں نے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ درس دیا، یہ پیغام دیا کہ تمہیں تو تمہارے نبی نے ایسی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کی نعمتوں میں ڈبو دیا ہے، تم تو بڑے مزے میں، آرام کے ساتھ، ٹھنڈی ہواؤں میں، ایسیوں کے مزے لیتے ہوئے زندگی گزار رہے ہو، لیکن تمہیں نبی کے دین پر چلنا مشکل لگ رہا، نبی کی بتائی گئی ہدایات کو اپنانا مشکل لگ رہا۔ دیکھو ہماری زندگیوں کو کہ ہم شیب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں محصور ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دلاسا دیتی رہتی ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تو درخت کے پتے کھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی ان 3 سالہ زندگی ہم جیسے گنہگاروں کو چیخ چیخ کر آواز دے رہی ہے، کہاں تم اور کہاں ہم؟ تم بھی تو نبی کی محبت کا دم بھرنے کا دعویٰ کرتے ہو، پھر کیوں تم اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے سے پیچھے ہٹتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں پر اس گھاٹی میں رہے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی معاون اور مددگار تھی، اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو مدد کیا بھی کرتے تھے، لیکن مجموعی طور پر بہت سخت حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ مکے کی پچھلے ویڈیوز میں آپ نے جو زندگی سنی، تھوڑا سا سرسری نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کیا حالات نبی کے دل پر گزر رہے ہیں۔ یہ 10 سال کے قریب کا دور مکے کا گزر گیا ہے، ان کس تکلیفوں کے ساتھ نبی کا قلب اطہر پریشان اور کن تکلیفوں کا بوجھ لیے ہوا تھا۔ پھر نبی کی زندگی میں کیا حالات آئے اور کیسی کیسی تکلیفوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم ان تفصیلات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ روزانہ شام 10 بجے ہمارا یہ پروگرام، ہماری یہ مبارک پیشکش آپ کو دا میسیج میڈیا پر دیکھنے کو ملے گی۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو پھر کل ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی اور بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔